أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور یہی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، کہ اے بیٹو بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ تم موجود تھے جس وقت قریب آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا اپنے بیٹوں کو کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ دادوں کی. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام ہیں اور وہی ایک معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے واسطے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھ نہیں ان کے کاموں کی. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132، 133 اور 134 ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعض حالات کو اور یہودیوں کے بعض اعتراضات اور ان کے دعووں کی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہود رہتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جو اس وقت ان کی موجود تھی، ان کو بلا کر کے اس بات کی تاکید کی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا، مذہب یہود پر باقی رہنا اور اس پر جمع رہنا. یہ تفسیر کی کتابوں میں اس آیت کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا کہ بعض لوگوں نے اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. علامہ واحدی اسباب النزول میں لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس طرح سے وصیت کی تھی اپنے اولاد کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے. تو آپ علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری اور پوچھا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی تو کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے؟ یہودیوں، جو تمہارا دعویٰ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہودیت پر قائم رہنے کی اپنی اولاد کو تاکید کی، اس بات کا جو تم لوگ دعویٰ کرتے ہو، اس وقت تم لوگ موجود تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت؟ ظاہر بات ہے ہرگز نہیں تھے تم لوگ۔ پھر کس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ یہودیت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو تلقین کی؟ کس بنیاد پر کہتے ہو؟ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل ہے؟ اور عقلاً بھی یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو کہتے ہیں، اور یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین کو کہتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ 100 سال پہلے حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم دنیا میں تھے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور ان کے بعد یہودیت آئی دنیا میں۔ اور جب 100 سال کے بعد، سینکڑوں سال کے بعد جب یہودیت آئی دنیا میں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے نصیحت کر سکتے تھے اپنے اولاد کو؟ حضرت ابراہیم کیسے نصیحت کر سکتے تھے اپنی اولاد کو کہ تم یہودیت پر قائم رہنا؟ حضرت ابراہیم کیسے نصیحت کر سکتے تھے؟ وہ تو بات کی چیز ہے، عقلاً بھی یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو وہ لوگ خاموش رہ گئے، ان کو کوئی جواب ان سے بن نہیں پڑا، اور جواب دے بھی کیسے سکتے تھے کہ جو بات غلط ہے اس کا وہ لوگ دعویٰ کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے پوچھا اپنی اولاد سے، اپنی نسل کے لوگوں سے کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اس کے بعد یہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان دونوں اکابر نے اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت فرمائی۔ وصیت کہتے ہیں زندگی کے آخری لمحات میں آدمی اپنے قریبی لوگوں کو جو نصیحت کرتا ہے اور جس بات کی تاکید کرتا ہے اسے وصیت کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بلایا اپنے آخر وقت میں، اور ان کو وصیت فرمائی کہ ملت ابراہیمی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس دین پر قائم رہے اس پر تم لوگ بھی قائم رہنا۔ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کا انتخاب کیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، ملت ابراہیمیہ پر ہی تمہارا وصال ہونا چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کی موت اس کے اختیار میں نہیں ہے، آدمی کیسے اپنے کسی حال میں مرنا آدمی کے ہاتھ میں کہاں ہے؟ وہ موت تو اچانک آتی ہے، کسی پر بھی اچانک موت کسی پر بھی آتی ہے، اور موت کا کسی بھی حال میں انسان کا مرنا اس کی اختیاری چیز نہیں ہے، لیکن آدمی جس حال میں زندگی گزارتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حال میں اسے موت دیتے ہیں اور کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھائیں گے۔ موت تو ایک درمیان میں آنے والی چیز ہے، ایک عارضہ ہے، ایک حادثہ ہے، اچانک سے کسی پر آنے والی چیز ہے۔ ابھی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں کیرلا کے کوئی مبلغ ہیں جو پرچار کر رہے ہیں دین کا، غیر مسلموں میں دین کا کام کرتے ہیں، وہ کسی اسکول میں پہنچے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کرتے کرتے اور درمیان میں ان کی موت آ گئی۔ تو آدمی زندگی کا جو معمول بناتا ہے اپنی زندگی میں، جن اعمال کو اپنی زندگی میں جن اعمال کا عادی ہوتا ہے، انہی عادتوں میں رہتے ہوئے اس کی موت آتی ہے۔ تو تم لوگ نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کا مطلب یہ ہے کہ زندگی تم مسلمانوں کی سی گزارو
اور اسلام پر قائم رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، تم اپنی موت تک اسلام پر اور وحدانیت پر قائم رہنا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی۔ ہر آدمی دنیا سے جب جاتا ہے، تاجر ہو تو اس کی فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد میری تجارت اور بڑھائے، میری اولاد بڑی بڑی جائیدادوں کی مالک بنے۔ کوئی سروس کرنے والا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرے جس طریقے سے میں اچھے عہدوں میں رہ کر کے جا رہا ہوں، میری اولاد مجھ سے اچھے عہدوں پر فائز ہو۔ کوئی صنعت کار ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میری اولاد کا ہاتھ اس سے بھی زیادہ صاف ہو۔ میں جس طریقے سے کسی فن میں ماہر تھا، میرے اولاد بھی اس فن کا امام بنے، اس صنعت و حرفت کا بہت ہی بڑا ماہر بنے میری اولاد۔ ہر آدمی کی جانے والی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد جس طریقے سے میں تھا اس طرح رہے، بلکہ اس سے اچھی رہے میری اولاد۔ تو ہر آدمی، ہر دنیا دار کی یہ دنیاوی سوچ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام جو ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، ان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سب سے بڑی دولت جو آخرت میں کام آنے والی ہے، اور زندگی اصل آخرت کی زندگی ہے، ہماری نسلیں اگر اس پر قائم رہیں گی تو ہمارے لیے بھی وہ اچھا رہے گا اور اس کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے سب سے زیادہ ان اللہ والوں کی فکر ہوتی تھی کہ ہماری اولاد، ہماری نسلیں دین پر قائم رہے آخر وقت تک۔ بڑوں کی ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اولاد کی فکر کرنے کی قرآن اور حدیث میں بڑی تاکیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا عطیہ، سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑی میراث باپ کی طرف سے اولاد کو جو دی جاتی ہے وہ اچھا ادب ہے، اچھا اخلاق۔ کوئی باپ اپنے اولاد کو اچھا ادب سکھا کر کے چلا جائے، اس سے بڑی دولت دنیا کی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ما نحل والد ولدا احسن من ادب حسن، کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہترین گفٹ کوئی نہیں دیا۔ آپ دنیا کی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز دے دیں، حدیث یہ کہتی ہے، اللہ کا رسول یہ کہتا ہے کہ وہ بڑی چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ آپ اپنے اولاد کو با اخلاق بنا کر کے چلے جائیں، اپنے اولاد کو اخلاق سکھائیں، ادب سکھائیں، دین پر قائم رہنا سکھائیں، سنت پر قائم رہنا سکھائیں، لوگوں کے ساتھ سلیقے کی زندگی گزارنا سکھائیں۔ یہ سکھا کر کے چلے جائیں، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اس کی بڑی فکر کی، جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء اپنے رشتہ داروں کی فکر اس لیے کرتے تھے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ خود جس بات کا دعویٰ لے کر کے، جس بات کی دعوت کو لے کر کے نبی کھڑا ہو رہا ہے، کوئی بھی دعوت کا کام کرنے والا کوئی بھی کھڑا ہو رہا ہے، خود اس کے خاندان والے کیسے ہیں لوگ دیکھتے ہیں۔ جب اس کا کنبہ، اس کا قبیلہ ہی اس پر نہ ہو تو لوگ اس سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے خاندان والوں کی بڑی فکر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا سب سے پہلے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے جہنم کی آگ سے، آخرت سے خوف دلائیے۔ پہلے یہی حکم ہوا تھا، بعد میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ پورے لوگوں کو آپ دعوت دیجیے۔ سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ان پر کام کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ جب تک آپ علیہ السلام کے اعزاء اور اقارب جب تک مسلمان نہیں ہو گئے تھے، اکثریت ان میں سے جب تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، تب تک کفار مکہ حضور علیہ السلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو یہی طعنہ دیتے تھے کہ تم لوگ کیا ہمیں دین کی طرف بلا رہے ہو، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہو، خود محمد اور ان کے خاندان کے لوگ دوسری طرف ہیں، خود ان کے خاندان کے لوگ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ فتح مکہ تک
جب بڑی تعداد قریش کی اسلام میں داخل ہو گئی تو پھر یہ ہوا کہ پورے عرب میں اسلام پھیلنے کا وہ لوگ سبب بنے۔ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی کہ يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج کے فوج، جوک در جوک لوگ داخل ہوئے اس کے بعد اسلام میں۔ الغرض حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی یہ فکر ہوتی تھی کہ خاندان کے لوگ پہلے تیار ہوں، چنانچہ اسی لیے ان حضرات نے اس بات کی فکر کی۔ فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ ہی کے تابعدار ہیں۔ اس کے بعد آیت ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کہتے ہیں کہ جو یہودی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہود تھے، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی نسل سے ہیں، ہماری نسل میں اوپر میں انبیاء گزرے ہیں، بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اس لیے وہ لوگ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم لوگ جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر ویسے چلے بھی جائیں جہنم میں ہمیں ڈال بھی دیا جائے، الا ایاما معدودا، کچھ دن ہم رہیں گے پھر واپس آ جائیں گے، باہر کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ ہم نبیوں کی نسل میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں تمہارے بڑوں نے بہت اچھے کام کیے، حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، حضرت اسحاق نے، حضرت یعقوب نے، یقیناً وہ لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن وہ جماعت گزر چکی ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے انہوں نے جو اچھے اعمال کیے ہیں وہ ان کے لیے ہوئے، تمہارے لیے تم جو کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہے، تمہارے اندر جو کفریہ نظریات ہیں، تم جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف زبان کھولتے ہو، تم جو شرک کرتے ہو، تمہارے اندر جو بت پرستی ہے، اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، تمہارے صرف نسل کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوگا، صرف کسی خاندان کا ہو جانا، کسی اللہ والے کے خاندان میں پیدا ہو جانا کچھ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے اپنے اعمال درست ہونے چاہیے۔ آج بھی بہت سارے اللہ والوں کے، اللہ کے جو پرانے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی نسل میں بعد میں جب بگاڑ آتا ہے تو وہ لوگ قبر پرستی کرتے ہوئے، قبر کے مجاور بنے ہوئے قبر کے پاس بیٹھے رہتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم یہ جھنڈا ہے فلاں پیر کا، یہ جھنڈا ہے فلاں اللہ کے ولی کا، اسے اپنے گھر میں لگا لو، جو اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے نجات دیں گے، سب دھوکہ ہے۔ خود وہ لوگ نہیں بچ سکتے ہیں، ان کی نسل کے لوگ بھی، وہ لوگ کیا بچیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، قریش کو جوڑا، اے قریش، اے میرے خاندان کے لوگوں جمع ہو جاؤ۔ سب جب جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے پہاڑی پر چڑھے ہو کر کے فرمایا کہ عباس ابن عبد المطلب اور اے صفیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اور فاطمہ ابن بنت محمد، اور فاطمہ بنت محمد، تم چاہے میرا مال، میری جائیداد میں سے میرا مال لے لو، تمہاری دنیا میں کام آ سکتا ہے، لیکن آخرت کے لیے میری رشتہ داری تمہیں کام نہیں آئے گی جب تک کہ تم اپنے لیے اپنا ایمان اور اپنا اعمال بچا کر کے جب تک تم نہیں جاؤ گے، میری رشتہ داری تمہیں کام نہیں آئے گی۔ جب حضور کی رشتہ داری کے بارے میں خود حضور نے انکار فرمایا کہ صرف رشتہ داری اللہ والوں سے یا نبی سے صرف رشتہ داری نجات کی بات نہیں ہے، نجات دینے والی نہیں ہے، بلکہ اپنا ایمان اور اپنے اعمال ہی قیامت میں کام آنے والے ہیں۔ تم اللہ سے ڈر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے جب اتنی بڑی بات کہی ہے تو ماں و شمع کا کیا شمار ہے؟ آج کل کے اولیاء اللہ کا یا اس زمانے کے یہود کا جو یہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی نسل میں سے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، جو اپنے اعمال کے اعتبار سے جنت میں پہنچنے سے پیچھے رہ جائے، اللہ کے ہاں مقام پانے سے پیچھے رہ جائے، لم یسرع به نسبه، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ فلاں خاندان سے ہو جانا، سادات میں سے ہو جانا، حسنی ہو جانا، حسینی ہو جانا، یا کسی اولیاء اللہ کے خاندان میں پیدا ہو جانا، یا کسی اور معزز علاقے کے معزز خاندانوں میں پیدا ہو جانا۔ فرمایا من بطأ به عمله، جسے اس کا عمل پیچھے کر دے، لم یسرع به نسبه، اس کا نسب، اس کا حسب و نسب، اس کا خاندان اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے ہر آدمی کو اپنے اولاد کے سلسلے میں بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ آدمی کو جس طریقے سے اس کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کل اللہ رب العزت ہر آدمی سے اس کی اولاد کے سلسلے میں بھی پوچھیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک کو اپنے ماتحت رہنے والے، اپنے انڈر رہنے والے جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نماز پڑھ لیتے تھے، تمہاری زبان میں جھوٹ نہیں تھا، تم شریعت کے وضاقطع میں تم بہت اچھے تھے، تم دین کا کام کرتے تھے، لیکن تمہاری نسل کا، تمہاری اولاد کا کیا ہوا؟ تم نے اپنے اولاد کے بارے میں فکر کیوں نہیں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال اور اولاد اللہ کی طرف سے دی گئی امانت ہے انسان کے ہاتھ میں۔ جان، مال، دولت، اولاد، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے امانت ہیں، اس میں کمی بیشی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو، جب نبی کی اس بات کی فکر ہے، نبی کو اس بات کی فکر تھی، کہتے ہیں کہ جب مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، ہر طرف بت پرستی تھی، تو جاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ جس طریقے سے یہ پورا علاقہ بت پرستی میں تھا، جب میں داخل ہوا مصر میں، میرے جانے کے بعد میری اولاد بھی ہو سکتی ہے ان گمراہی میں لگ جائے، اس لیے تاکیدی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو وصیت فرمائی تھی۔ تو یہ ان آیات کا مختصر سا ترجمہ اور مختصر سا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کی ذیل میں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔